جس طرح ایک ہمارا بھارت تھا، ہم نے بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں جنگ کی اگوائی کی اور یہ نعرہ دیا گیا کہ غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ آج وہی غازی، وہی داڑھی ٹوپی والے، وہی جبہ اور دستار جب ہم دنیا کو دے رہے تھے تو ہماری یہ جو لباس تھے یہ یورپین یونیورسٹیز میں، یورپین کنٹریز میں ایک ماڈرن ڈریس کے طور پہ پیش ہو رہے تھے۔ آج جب ہم نے دنیا کو دینا بند کر دیا تو وہی جنگ آزادی والے، وہی مولانا، وہی داڑھی، وہی ٹوپی آج مشکوک بن گئی۔ یہ داڑھی، کرتا، ٹوپی، یہ جو شیروانی وغیرہ جس طرح کا یہ لباس اور پہناوا ہے، یہ پہناوا اصل مسلمانوں کا ایک لمبا وقت ایسا رہا ہے جس میں یہ ڈریس کوڈ مانا جاتا تھا۔ جیسے بغداد میں اور اسپین میں مسلمانوں کی جس وقت حکومت تھی اور اس وقت ان لوگوں نے بڑی بڑی یونیورسٹیز کھولی، تعلیم گاہیں قائم کی اور پوری دنیا کو فیض پہنچایا، پوری دنیا کو انہوں نے کچھ دیا۔ تو جب دینے کی پوزیشن میں یہ قوم تھی تو ان کا کلچر، ان کا لباس، ان کا پہناوا بھی لوگوں نے ان سے لے لیا، کیونکہ جو جہاں سے کوئی چیز حاصل کرتا ہے وہاں کی چیزیں بھی، وہاں کی تہذیب بھی، وہاں کا کلچر بھی اس کو آٹومیٹک لینی پڑتی ہے۔ تو جیسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ جاتا ہے اور وہاں سے نکل کر کے فارغ ہو کر، پاس آؤٹ ہو کر کے وہ اپنے معاشرے میں واپس ہوتا ہے تو دیکھیے اس کے پہناوے میں، اس کی زبان میں فرق آ جاتا ہے۔ نہیں، شیروانی کے لیے اس کے دل میں عزت بڑھ جاتی ہے، عزت بڑھ جاتی ہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلم۔ ہمارے بہت سارے علی گڑھ میں ہمارے بہت سارے نان مسلم ہمارے دوست تھے، ہمارے روم پارٹنر تھے، وہ لوگ شیروانی پابندی سے پہنتے تھے اور وہ اس کو اچھا سمجھتے تھے، اور گھر بھی جاتے تھے تو پہنتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے دادا جی اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تو جو قوم دینے کی پوزیشن میں ہوتی ہے اس کا کلچر بھی چھا جاتا ہے اور دوسرے پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ تو جس وقت مسلمانوں کا یہ تشخص اور مسلمانوں کا یہ وجود دنیا کو فیض پہنچانے کی پوزیشن میں تھی، یہ قوم دنیا کو دے رہی تھی، ان کی عقلوں کو پختہ کرنے کے سامان فراہم کر رہے تھے، اس وقت ان کی تہذیب اور ان کا لباس بھی لوگوں کے نظر میں پسندیدہ تھا۔ لیکن 1900 کے بعد ایسے حالات آئے دنیا میں کہ مسلمان دینے کی پوزیشن میں نہیں بلکہ ڈھنگ سے لینے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہ گئے، جس کی وجہ سے ان کا لباس بھی مجروح ہوا، ان کا کلچر بھی مجروح ہوا، ان کی تہذیب بھی مجروح ہوئی، اور پھر اس میں کچھ خرابیاں بھی آ گئی جس کی وجہ سے یہ بدنامی کے دانے پہنچ گئی۔ تو یہ آج کی جو صورت شکل ہے، اب یہ بدنامی کا سامان ہو گئی، لیکن کسی زمانے میں عزت کا سامان تھی، اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم پھر سے اس کو عزت کا سامان بنا سکتے ہیں، عزت کی نشانیاں بنا سکتے ہیں، عزت کی علامت بنا سکتے ہیں۔ ہم معاشرے کے لیے اگر اچھا کام کریں تو آج بھی ہم عزت کی نگاہ سے دیکھے جائیں گے۔